آج ہم بات کریں گے خلا کے اوپر کہ سوشل میڈیا میں ہمیں زیادہ جو دکھایا جاتا ہے، لے لیا خلا لے کے آپ نے شادی کر لی، یا آپ نے طلاق دے دی اور آپ نے دوسرا نکاح کر لیا، تیسرا نکاح کر لیا۔ ہمارے سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، تو آج ہم بات کریں گے مفتی عبداللہ صاحب سے خلا کے بارے میں۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیں کہ خلا ہے کیا، اور یہ عورت کو اس لیے دیا گیا ہے حق کہ خلا لے لے، تو وہ کیا طریقہ کار ہے خلا لینے کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہر ایک کو اس کے حقوق دیے جائیں، وہ دینے بھی چاہیے۔ جی یہ سب سے پہلی بات تو یہ بہت اچھی اور عمدہ ہے آپ کے اس کے خاص بات کے چینل کی، کہ عمدہ اور بہترین جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں اس پہ گفتگو ہوتی ہے، اچھے انداز میں علماء اور ایسے لوگ جو فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کی رہنمائی سے انسانوں کو اور دیکھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو خلا ہے یہ ایک عام عمل ہے انسان کی زندگی میں، خاوند بیوی کے درمیان یہ ضرورت پڑتا ہے۔ جس طرح ایک نکاح ہوتا ہے، جس طریقے سے طلاق ہوتی ہے، جی انہی کے طرح ایک خلا کا بھی خلا کنسیپٹ ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ اگر خاوند بیوی کے درمیان انبن ہو رہی ہے، اور شریعت نے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں، قرآن کریم میں یہ بتایا کہ اگر آپس میں نہیں لگتی، عورت نافرمانی کرتی ہے یا خاوند اس کے حقوق پورا نہیں کرتا، ویسے تو عام طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے مسائل آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو ہے کہ وہ بستر چھوڑ دے، پھر اس کے بعد دیکھے اسی کمرے میں رہ رہا ہے لیکن بات چیت نہیں ہو رہی، وہ نہیں معاملہ بن رہا تو پھر کمرہ بھی چھوڑ دے، پھر بھی نہیں معاملہ بنتا تو پھر اس کے جو وکیل تھے ان کو بٹھا کے معاملہ کیا جائے، پھر بھی اگر معاملات نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا آپشن ہوتا ہے طلاق کا۔ خلا ہے خلا کا۔ لیکن خلا کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ خاوند بیوی کے آپس میں نہیں لگ رہی، اس بنیاد پہ نہیں لگتی، مزاج نہیں مل رہا، یا ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے، لڑکی پسند نہیں کرتی تھی، لڑکی کا مائنڈ سیٹ کچھ اور بنا ہوا تھا، ماں باپ نے کہا جی نہیں ساڑی عزت دی گل ہے اور ساڑا نک کٹیا جاسی، انہوں نے زبردستی کروا دیا۔ یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ انتہائی نامناسب کرتے ہیں، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات بھی پیغام عام کرنا چاہتا ہوں، بے حیثیت مسلمان ہماری ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچی کے جذبات سے نہ کھلیں، ہم بچی کا مائنڈ سیٹ بنائیں، اس کو اچھا ایک مائنڈ دیں، اور پھر اس کی رضا اور اس کی مرضی ضرور لیں۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ علی آ رہے ہیں اور اماں فاطمہ کے نکاح کی بات کریں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر انہوں نے بات کر لی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں فاطمہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور کہا بیٹی علی آئے ہیں اور وہ رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا بابا جان جو آپ کی رائے ہے میری وہی رائے ہے۔ یہ امت کو سبق دیا ہے کہ اگر مجھے وے کے ذریعے پتہ چلا وہ نہ بھی کہتے تو اماں فاطمہ نے کون سا انکار کرنا تھا، لیکن آپ نے عمل سے میں بتلایا ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے جب ہم اچھی ایک سانچے میں ڈالیں گے تو کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ آج جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، بچیاں بھاگتے جا رہی ہیں، فلاں معاملات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ والدین ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو اچھا اور مناسب جگہ رشتہ نہیں کرتے تو مسئلہ بنتے ہیں۔ تو عام طور پہ لڑکی کی مخالفت میں زبردستی نکاح کر لیا جائے تو وہ بھی کوشش کرتی ہے خلا کا ایک سہارا لے کے عدالت کے ذریعے اپنی راہ جدا کرتی ہے، اور مین وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ خلا ہوتا کیا ہے؟ خلا یہ خاوند بیوی کے آپس میں نہیں لگ رہی، انبن ہے، نباؤ کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں جانا چاہتی ہوں، اب وہ لڑکا طلاق دیتا نہیں ہے۔ اب طلاق نہ دینے میں دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا مہر رکھ دیا جاتا ہے اور بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ طلاق دینے کی صورت میں اتنا اس کو دینا پڑے گا۔ حالانکہ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں میرے پاس جب کوئی ایسی بات کہتے ہیں نا کہ طلاق کی صورت میں 10 لاکھ روپے دیں گے، تو میں کہتا ہوں نہیں یہ جملہ غلط ہے، میں یوں لکھتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق دے گا تو 10 لاکھ روپے ہو سکتا ہے لڑکی میں قصور ہو، خواہ مخواہ کیوں اس پہ ہم مسلط کریں یہ چیز۔ تو بسا اوقات جی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ دیتے ہوئے پرابلم ہوتا ہے، اور عام طور پہ بسا اوقات اللہ معاف فرمائے بعض ساری نہیں بعض لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مقصد ہی خلا لینا ہوتا ہے۔ میرے سامنے میرے یعنی موجودگی میں یہاں ایک ایسا واقعہ میں نے دیکھا، ایک لڑکی نے 3 جگہ خلا لی ہے اور ہر جگہ اس نے نکاح میں 3 لاکھ روپے مار رکھے، اور حالات اتنے بنا دیے کہ بس وہ
خلا نہیں طلاق لی، طلاق لے لی. تو وہ 3 لاکھ اس نے بتھیرنے کی کوشش کی. میں نے اس کے بالکل بھائیوں کو بھی اس کہا کہ یار تک خدا کے بندو تمہیں احساس نہیں، کیا کرتے ہو، تم نے ایک کاروبار شروع کر دیا. بسا اوقات یہ بھی وجہ ہوتی ہے، لڑکا نہیں دینا چاہتا، یار میرے کو اتنے پیسے ہے کوئی نہیں کہ تم دئیے اس نے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان زندگی گزارتا ہے، لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہے، دلی طور پہ محبت کرتا ہے، وہ لفٹ ہی نہیں کراتی، تو برحال وہ خلا لینا چاہتی ہے. اب خلے کی جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر خامد بیوی کے قابل نہیں ہے، جی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی ازواجی زندگی کے، یا اس کو رہائش نہیں دیتا، یا اس کو لباس کھانا پینا نہیں دیتا، اس کو بجا مارتا ہے، خواہ مخواہ تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے. یہ نہیں دیتا تو وہ عدالت میں جا کر کیس کرے، اور عدالت کا جج جو ہوگا وہ اس کو بلائے گا اور آ کر کوشش کرے گا یہ تیرے اندر یہ 3 خرابیاں ہیں، یہ چھوڑ دے. جی اگر میڈیکل انفٹ ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں. اس کو بھی شریعت نے پھر بھی کہا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 1 سال ٹائم دینا چاہیے، 4 سیزن ہوتے ہیں، 4 موسم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی موسم کی دوائی اس کو اثر کر جائے اور وہ بندہ دوبارہ فٹ ہو جائے. اگر نہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو پھر لڑکی کو حق ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے، اور اس کو قاضی کے پاس جائے گی تو قاضی کا مقام بن کے اس کا خامد کا اس کو خلا دے دے گا. اگر یہ 3 شرطیں پائی گئیں، وہ انفٹ تھا اور علاج کے باوجود نہیں تیار ہوا، نہ اس کو رہائش دے رہا ہے، نہ اس کو لباس دے رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے. ایک اس بنیاد پہ اگر لڑکی مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، رائٹ ہے، اس کو خلا دینا چاہیے. نہیں دے گا تو قاضی فیصلہ کر دے گا، یہ شرعاً بھی نافذ ہو جائے گا، قانوناً بھی نافذ ہو جائے گا. لیکن المیہ ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ آج کل جو ہماری کچہریوں اور عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی کہیں اور آنکھ لگ گئی، اللہ معاف فرمائے، مجھے جملہ نہیں بولنا چاہیے لیکن یہ خاص بات ہے تو اس کے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے، بات اسٹریٹ فارورڈ کرنی چاہیے. لڑکی کو پسند نہیں ہے یا پسند تھا. آج کل عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ خامد بیوی کے ساتھ سختی کرتے ہیں یا مزاج کے سخت ہوتے ہیں، وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، کہیں اور لوگ اس کے پیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام طور پہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، بس اوقات وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے جا کے. لیکن بہرحال وہ اس کے دام میں آ گئی، اس نے کہا اب اس سے خلا لیتی ہوں اور ادھر جاؤں گی. بہت سارے واقعات میری فیلڈ ہے، میں فتوے دیتا ہوں کہ میرے سامنے اتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا جی تم اس سے خلا لو، میں تم سے شادی کروں گا. جب وہ ادھر سے اس نے خلا لے لیا، اس نے کہا نہیں میرے گھر والے مندے کوئی نہیں، میں تو نہیں کرتا ہوں. پھر کہا تو یہ تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اس نے 6 شادیاں 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، یہ تو ہے غلط ہے، میں کرتا ہی نہیں ہوں. یہ انہیں سزا ملتی ہے لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. آج کل عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون بنے ہوئے ہیں، نسواں بل بنے ہوئے ہیں جو پیش ہوئے ہیں گزشتہ ہماری حکومتوں میں، انتہائی نامناسب اور غلط ہوئے ہیں. اس کے اندر ہمارے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. گناہ کے اندر یہ لوگ ملوث ہو رہے ہیں. لڑکی جا کے مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خلا دیا جائے. اب جج صاحب ایک اس کو جو ہے نا وہ سمن جاری کر دیتے ہیں. جن لڑکیوں کے یا جن کے لڑکیوں کے والدین کے دل میں بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو خلا کروانا ہی کروانا ہے، وہ غلط ایڈریس پہ اس کے جو ہے نا وہ سمن کو بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں چلا جاتا ہے، عدالت کی نظر میں تو وہاں سے جو ریسیو ہوتا نہیں، وہ جی چلا گیا جی، 1 ماہ کا ٹائم تھا. پھر دوبارہ سمن جاری کرتے ہیں، جی وہ ریسیو کر لیے، جی وہ نہیں آیا جی. تیسری دفعہ جی بس یک طرفہ فیصلہ ہو گیا اور لڑکی چلی گئی. اب اگر لڑکا فٹ ہے، لڑکا اس کو رکھنا چاہتا ہے، لڑکا کو خرچہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہماری فیملی کورٹس اس کو خلا دیتی ہے تو یہ حرام کام کرتے ہیں. یہ اس نے جب تک طلاق نہیں دی تو جس کے ساتھ نکاح کرے گی اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہاں جا کرے گی زنا کرے گی، اس کا یہ طلاق ہوئی نہیں ہے. کیونکہ جب تک اس بندے کو بلانا چاہیے تھا، اس کو اطلاع ملتی، یہ آ کے موقع پیش کرتا، اس کی بات سنی جاتی، اور اگر واقعتاً لڑکی کا قصور ہوتا یا لڑکے کا تو پھر لڑکی کو حق دیا جاتا کہ وہ خلا لیتی. تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو کچہریوں میں ہو رہا ہے 100% ایسا ہی ہو رہا ہے. لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکا دینا نہیں چاہتا، وہاں جا کے بھی کہتا ہے جی میں اس کو بسانا چاہتا ہوں، اور دلائل پیش کرتا ہے کہ میں فٹ ہوں، میں نے مانا اتنے خرچہ دیے ہے، میں نے اتنا اس کو دے رہا ہوں، گھر اس کو دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس اس کی آنکھیں مجھے پسند نہیں، یہ چون ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو یہ مختلف چیزیں. میرے سامنے ایک بات ہے، کسی لڑکی نے کہا جی اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مجھے پسند نہیں ہیں. آنکھوں سے اس نے کیا کرنا ہے؟ تو لیکن بہرحال یہ جج 3 پیشیوں کے بعد ایک طرفہ فیصلہ کر کے دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر میری بہنیں یا میرے بھائی سن رہے ہیں، عدالت کے خلا پر آپ اکتفا نہ کریں. اگر بالفرض والمال کوئی ایسے معاملات بن چکے ہیں تو لڑکے کو مجبور کریں، اس سے طلاق لیں. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ جو ہے نا وہ فٹ بھی ہے، وہ رکھنا بھی چاہتا ہے، وہ خرچہ بھی دے رہا ہے، تو کوشش کریں کہ نباؤ ہو. پہلا خامد اور پہلی بیوی دوبارہ نہیں ملتے. نہیں ہوتا تو اس کو کہا جائے وہ طلاق دے. تو مہربانی کر یار، نہیں رہنا چاہتی تو مہربانی کر کے دے ہی دے. عام طور پہ لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہم جا کے عدالت سے لے لیں گے، لڑکے بھی کہتے ہیں بچی میں نے بھی کوئی نہیں دینا. تو وہ ساری زندگی زنا ہو رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہے.
تو اس لیے 3 شرطیں ہیں خلا کے لیے کہ لڑکا انفٹ ہو جی اور لڑکی کو خرچہ نہ دیتا ہو اور اس کو رہائش نہ دیتا ہو اور پھر طلاق بھی نہ دیتا ہو، تو یہ لڑکی جا کہہ دینا نہ رکھنا تو نہ چھاڑنا، بعض لوگ چھڑنا بھی نہیں ہے تو رکھنا بھی نہیں ہے، تو اس میں اس کو حق ہے کہ وہ جا کے خلا کر سکتی ہے۔ اور اگر اس نے یہ 3 شرطوں کے علاوہ جا کر کیا ہے تو وہ خلا شرعاً نہیں ہوا، قانوناً ہو گیا ہے۔ اس کو اگر دوسرے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف علماء کے مختلف فقہ کے علماء سے انٹرویوز کریں اور ان سے ایک ہی سوال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختلف علماء سے کروں تاکہ آپ کے سامنے سب علماء کا موقف آ جائے، اس کے بعد جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ کو مفتی صاحب سے رابطہ کرنا ہو تو اس میں کانٹیکٹ نمبر ان کا ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ ان سے بالکل رابطہ کریں۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے خانقاہ نقشبندی ہاشمی کے نام سے، تو آپ ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔